اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک فقیر شخص نے ایک بزرگ کے سامنے سوال دراز کیا اور ساتھ یہ دعا دی کہ اللہ تمہیں بادشاہ بنا دے۔ بزرگ نے فقیر سے پوچھا، کیا تم بادشاہ بننا چاہتے ہو؟ فقیر نے حیران ہو کر بزرگ کو یہ جواب دیا، میں نسلوں کا فقیر ہوں، میں کیسے بادشاہ بن سکتا ہوں؟ بزرگ نے کہا، چلو ہم ایک تجربہ کرتے ہیں، میں تمہیں بادشاہ بنانے میں کامیاب ہو گیا تو تم مجھے حج کرواؤ گے، اور میں اگر ناکام ہو گیا تو میں پوری زندگی تمہاری کفالت کروں گا۔ فقیر یہ بات مان گیا۔ بزرگ نے اسے کہا کہ تمہارے جیب میں کتنے پیسے ہیں؟ فقیر نے پیسے گنے، وہ 30 روپے تھے۔ بزرگ نے اسے مٹھائی کی دکان پر بھیجا اور 30 روپے کی جلیبیاں منگوائی۔ جب وہ جلیبیاں لے کر واپس آ گیا تو سامنے بے روزگار مزدور بیٹھے تھے۔ بزرگ نے اسے حکم دیا، جلیبیاں مزدوروں میں تقسیم کر دو۔ فقیر گیا اور مزدوروں میں بانٹ کر آ گیا۔ بزرگ نے اسے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا اور یہ حکم دیا کہ 30 دن گھر چلے جاؤ اور انتظار کرو اور دیکھو اللہ کی طرف سے کیا پیغام آتا ہے۔ فقیر چلا گیا اور تیسرے دن دوڑتا ہوا بزرگ کے پاس آیا اور خوشی سے چھلانگیں لگا رہا تھا۔ بزرگ نے وجہ پوچھی تو فقیر نے جواب دیا، پچھلے مہینے ایک کلرک نے بھیک میں پرائز بانٹ دیا تھا، میں نے وہ بانٹ سنبھال لیا، آج وہ بانٹ نکل آیا ہے، میں بیٹھے بٹھائے 3 لاکھ کا مالک بن گیا۔ بزرگ مسکرائے اور کہا، یہ بانٹ تمہارا نہیں ہے، اس کا مالک وہ ہے جس نے تمہیں یہ بانٹ دے دیا ہے۔ تم بانٹ کے مالک کو تلاش کرو اور یہ رقم اسے واپس کر دو اور انتظار کرو کہ اللہ کی طرف سے کیا پیغام آتا ہے۔ فقیر کو یہ آئیڈیا بہت برا لگا، لیکن اس کے باوجود اس نے کلرک کو تلاش کیا اور بانٹ لے کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ وہ کلرک فقیر کی ایمانداری کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ فقیر کے ساتھ دفتر سے نکلا اور ڈی سی آفس گیا، وہاں جا کر کنسٹرکشن رجسٹر کروائی۔ فقیر کو 50% کا حصہ دار بنا لیا اور سرکاری ٹھیکے لینے شروع کر دیے۔ دونوں مل کر کام کرتے تھے، کلرک ٹھیکے لیتا تھا اور فقیر کام کرواتا تھا۔ یہ کمپنی مزدوروں کو 3 وقت کا کھانا دیتی تھی۔ کمپنی چل پڑی، کلرک اور فقیروں دونوں امیر ہو گئے۔ یہ دونوں ہر سال بزرگ کو حج پہ بھجواتے اور شام کے وقت فقیروں کو روک کر انہیں بادشاہ بننے کا نسخہ بتاتے تھے۔ یہ کمپنی آج بھی قائم ہے، اس میں کلرک اور فقیر کام کرتے تھے۔ یہ کمپنی 30 روپے کے صدقے سے شروع ہوئی، یہ اب تک درجنوں لوگوں کو بادشاہ جیسی زندگی دے چکی ہے۔ میں ذاتی طور پر ایسے لوگوں سے واقف ہوں جو جاہل بھی ہیں، نالائق بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا ان پر کرم برستا ہے۔ میں نے جب بھی تحقیق کی، مجھے اس کرم کے پیچھے ہمیشہ صدقہ اور خیرات ملی۔ انسان اگر صدقہ کرے اور ساتھ ہی عاجزی اختیار کرے تو دولت بھی ملتی ہے اور عزت بھی، کیونکہ جس طرح خوشحالی کا تعلق سجدے سے ہے، اسی طرح عزت و عاجزی سے بھی وابستہ ہے۔ آپ اس معاملے میں اولیاء کرام کی مثال لے لیجئے۔ اولیاء کرام میں عاجزی ہوتی ہے، چنانچہ ان کے مزار ہزاروں سال آباد رہتے ہیں، ان کے انتقال کے بعد بھی ان کے درباروں میں لنگر چلتے رہتے ہیں اور بادشاہ مال و متاع لے کر ان کے دربار میں حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو محمد اسماعیل وائس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔